لیپسنگ پیریڈ پورا نہیں ہوا 2 سال کا، اس لیے جو ہے انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرم ایجنسی میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، جب سے پارٹی ایکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے قبائلی اضلاع کے اندر، تو اس میں کرم کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیشہ بڑی دلچسپ رہی ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے ورکرز اس بات پر ناراض تھے کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو، جو کہ اس وقت آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بابا کرم سے جمال میاں جو ہیں، کہ ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا، جبکہ جو باقی لوگ تھے، جو پرانے ورکرز تھے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ اب بابائے کرم، جنہوں نے بڑی محنت کی پچھلے چند سالوں میں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو منظم کرنے میں بڑی جد و جہد کی، اور پی ٹی آئی کو کسی حد تک وہ منظم کرنے میں کامیاب بھی دکھائی دیتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ انہوں نے ملک فخر زمان کو دے دیا، جس سے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی ورکرز میں ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتی ہے پی ٹی آئی، اور کیوں آپ کا جو ضلع تھا، جو آپ کا کرم ایجنسی کی جو تنظیم تھی، ان کی کیا سفارشات تھیں؟ انہوں نے کس کو ٹکٹ دینے کے لیے، یا ان کی کیا خواہشات تھیں جن کو نظر انداز کیا گیا؟ بڑا زبردست کوشچن آپ نے کیا۔ پارلیمانی بورڈ کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ٹکٹ کے دوران وہ ٹھیک طرح چھان بین کر کے وہاں لوکل ڈسٹرکٹ جو یونٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے، ان کی رائے لی جائے، اور ٹکٹ دینے میں بڑی احتیاط برتی کرنی چاہیے ان کو۔ لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے جو ہے ذاتی دوستیوں کی خاطر انہوں نے کسی بندے کو ٹکٹ دیا جو کہ میرٹ کے کسی بھی معیار پہ پورا نہیں ہوتا میرے خیال میں۔ نہ تو کوئی پرانا ورکر ہے، نہ ان کا کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے پارٹی میں کوئی طاقت آئی ہوئی ہو، نہ وہاں پر کوئی لوکل بیسڈ ایسا بندہ کہ جو وہاں پہ کوئی وہ مخیر زراعت کی طرح کوئی اچھائی کے بلائی کے کام کیا کرے۔ ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دینا جو کہ اسلام آباد میں رہتا ہو، قبائلی لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہاں ان کے ساتھ مل جل کے ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی بیمار پرسی میں شریک ہو، تو ایسے لوگوں کو، یا وہاں کی جرگہ سسٹم میں کر کے کوئی اچھائی بلائی کی کام کر لی، تو ایسے لوگوں کے لیے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو بندہ اس دفعہ جس بندے کو ٹکٹ دیا گیا ملک فخر زمان بنگش کو پی ٹی آئی کا، ہمارے کنسٹیٹوئنسی میں 1,80,000 ووٹس ہے، ان میں سے 11,000 سے بھی کچھ کم ووٹ جو ہے بنگش ٹرائب کے ہے، باقی 1,20,000 سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ اورکزئی ٹرائب کے ہیں۔ تو قبائلی علاقے میں ایک حقیقت ہے کہ وہاں ٹرائبلزم اور وہاں یہ جو کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس بات کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں جو ڈسٹرکٹ کرم کا جو پی ٹی آئی کا یونٹ تھا، وہاں پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ جو بھی تھی، ان کی رائے بھی نہیں لی گئی، اور اگر لی بھی گئی ہے ان کی رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اس لیے تو جب ملک فخر زمان کو ٹکٹ دیا گیا تو وہ ایک کرتا درتا نامی پی ٹی آئی کا ورکر تھا عبدالخالق پٹھان، وہ اس کے ریئیکشن میں جی آئی میں چلے گئے۔ رسول گور ان کا وائس پریزیڈنٹ تھا جو کہ ریئیکشن میں پیپل پارٹی میں چلا گیا، اور اسی طرح جو باقی یونین کونسل کے سطح پہ آلموسٹ 90% جو آفس بیئرر تھے، ولیج کونسلر کے پریزیڈنٹ وغیرہ، ولیج کونسل کے جنرل سیکرٹری، وہ سارے کے سارے بابائے کرم کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ احتیاط میرے خیال میں پارلیمانی بورڈ کو کرنی چاہیے تھی کہ جب بھی وہ ٹکٹ دی، پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت میں جو انتخابات ہوئی وہاں بھی اسی طرح انہوں نے رویہ رکھا تھا، اس میں بھی وہاں پر وہی پی ٹی آئی پرانے ورکر آزاد الیکشن انہوں نے لڑا اور وہ جیت بھی گئے اور پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہی صورتحال ڈسٹرکٹ کرم میں بھی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ پر امید ہیں کہ بابا کرم اس دفعہ جیت میں جائیں گے؟ 100% پر امید ہوں کہ بابا بھاری اکثریت سے جیت کر آئیں گے۔ پچھلے الیکشنز میں بھی بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز کے اندر یہی تھا، اور بہت سارے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو کے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم یہ سیٹ اپنی جیت کر کے اور عمران خان صاحب کو تحفے میں دیں۔ اس دفعہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کچھ بڑی بڑی ہستیاں کرم آئیں گی، اور پی ٹی آئی کے چونکہ ان کی حکومت ہے تو ان کو سپورٹ کریں گی۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی قابل ذکر شخصیت نہیں نظر آتی، اس کی کیا وجوہات ہے کہ جو آئی ہو باہر سے؟ جیسے کہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کی کیمپین چلائیں گے ملک فخر زمان صاحب کی، لیکن ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آئے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟
میرے خیال میں ان کو پتہ چلا ہے کہ بھئی ان کا کینڈیڈیٹ کا جو یہ ڈیسیجن انہوں نے جس بندے کے لیے ٹکٹ دیا تھا ان کا ٹھیک ڈیسیجن نہیں تھا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. پھر وہاں کے لوگ جو ہے نعرہ بازوں سے یا تقریروں سے ووٹ نہیں دیتے ہیں، ووٹ وہاں کردار پہ دیتے ہیں، اور انہوں نے جس کردار کو چنا ہے وہ موضوع نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں آ رہے، وہ آنے سے کتراتے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے تو ان کو دھمکی بھی دی گئی اگر وہ وہاں پر آ گئے ان کے خلاف سخت ریئیکشن ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وزراء جو ہے ہمت نہیں کر سکتے کہ فخر زمان کے لیے وہ کیمپین کے سلسلے میں قرم آ جائے. ڈاکٹر صاحب، آج آپ تشریف لائے اسلام آباد الیکشن کمیشن میں، تو وہاں پہ کیا احوال رہا اور الیکشن کمیشن نے کیا کہا؟ جو لوگ آئے تھے جن کو بلایا گیا تھا، کون کون آیا تھا اور کیا الیکشن کمیشن کا ریئیکشن تھا اس دھاندلی کے حوالے سے جو پچھلے دنوں قرم ایجنسی میں پری پول ریگنگ جیسے کہتے ہیں وہ کی گئی؟ موجودہ صورتحال میں جو اہم ایشو ہے اس پر آپ نے جو ہے اس بات کو اٹھا لیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. ہوا یوں کہ پچھلے ہفتوں ہمیں خبر ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا پلان ہے کہ وہ پوسٹل بیلٹ پیپر میں بوگس ووٹ استعمال کر کے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم پری پول ریگنگ بھی بولتے ہیں. تو ہفتہ پہلے کوئی ایک 400 کی لگ بھگ ایک بلک میں جو ہے وہ درخواستیں آئی تھرو ڈاکخانہ پوسٹ آفس میں، جس کو آر او صاحب حیات اللہ جان مروت صاحب جو اس وقت ریٹرننگ آفیسر ہے NA45 کا، جب انہوں نے دیکھا تو اس کو شک پڑا کہ یہ کیسے ایک بلک میں اور ایک ہی طرح کے لفافوں میں ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے گئے. جب انہوں نے کھول کا وہاں ان کو مزید شک ہو گیا کہ یہ تو بوگس ووٹ ہے. جب تحقیقات کیا گیا تو اس تحقیقات سے پتہ چلا کہ 400 میں سے 379 یعنی 379 ووٹس جو تھے وہ پولیس آفیشلز تھے. وہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈی ایس پی صاحب ہے محمدی خان، جو ڈی ایس پی سینٹرل کرم کا ہے، اس نے ان پولیس آفیسرز کی طرف سے بوگس ووٹ کی درخواست جمع کی تھی اور اس افسر نے اس کو انڈورس کیا تھا. حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ ان 379 پولیس آفیسر میں سے کچھ پشاور میں انڈر ٹریننگ ہے جنوری سے، کچھ ہنگو میں ہے، کچھ کوہاٹ میں ہے، اور کچھ اس میں بیرون ملک گوسٹا بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، کچھ مرے ہوئے ہیں بیچاری اور کچھ ریٹائرڈ ہے، کچھ کو نکالا گیا ہے. تو ایک حقیقت سامنے آ گئی تو اس پر انہوں نے مزید انکوائری کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ڈاکخانے والوں کو بھی بلایا، اور جب ڈی ایس پی صاحبان سے ڈاکخانے والے سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ محمدی خان صاحب نے کنفیشن کیا، انہوں نے مان لیا کہ یہ تو میں نے کیا ہے، میں تو سمجھا کہ ان کا حق ہوگا. اور جب پتہ چلا کہ سارے جو ہے وہ فخر زمان کے لیے کیا گیا تھا تو فخر زمان نے خود ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے بیان دیا ہے کہ یہ اس میں پولیس والے کا قصور نہیں ہے، پولیس والے نے میرے کہنے پہ کیا ہے. تو دونوں بندوں نے یہاں اس کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے کنفیشن کیا ہے اس جرم کو. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے خط لکھا پروونشنل الیکشن کمشنر کو کہ اس طرح ایک پری پول ریگنگ کی کوشش کی گئی جس کو پکڑا گیا. تو وہ پروونشل الیکشن کمشنر نے پھر اس پوری ڈیٹیل انکوائری کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر لکھا پاکستان جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ ایک خط لکھا گیا کہ جنہوں نے بھی یہ مال پریکٹس کیا، یہ غلط کام کیا ہے، ان کو سزا دی جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جو ایکیوزڈ ہے، ان میں ایک جو ہے پولیس آفیسرز محمدی خان ڈی ایس پی ہے، ایک ڈاکخانے والے نے بھی اپنی غلطی تسلیم کیا، اس میں جو پوسٹ ماسٹر تھے، اور جو کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا فخر زمان بگنش نے بھی کنفیشن کیا کہ میرے کہنے پہ کیا. تو ان کو آج بلایا گیا تھا. تو ان کے وکیل جب پیش ہوئے تو وکیل صاحب نے معذرت کی کہ چونکہ کل نوٹس لیٹ ٹائم سر ہوا، ہمارا جو بندہ تھا کمپین میں تھا وہ دور دراز علاقے وہ نہیں پہنچے، لہٰذا ان کے لیے 1-2 دن کا ٹائم دیا جائے. تو ان کو منڈے 10 بجے کا ٹائم اگین دیا دیا. ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیوں کہا تھا ان کو کہ بھئی پوسٹل بیلٹ پیپر تو اس بندے کا حق ہے جس میں جس قانون میں اس کی وضاحت ہے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ ڈاکخانے کے ذریعے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے رولز کو وائلیشن کیا، رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھاندلی کی کوشش کی گئی جس کو پکڑا گیا، جو ثابت ہو گئی ہے. تو ہم اس انتظار میں ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد آفس جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، اور جنہوں نے بھی یہ غلط کام کیے ہیں ان کو سزا دی جائے گی. یعنی پیر کو اب آپ کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی جس میں یہ فخر زمان صاحب بھی آئیں گے اور باقی لوگ بھی
اس کے اندر آئیں گے؟ اور چونکہ پرسنل ہیئرنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل جسٹس ہے کہ جس بھی بندے پہ الزام ہو ان کو سنا جائے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو انتہائی سنجیدہ اور سینئر لوگ بیٹھتے ہیں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں یا 22 گریڈ کے ریٹائرڈ افسران جو ہے اس وقت صوبوں کے وہاں ممبرز ہے، اس پینل کے سامنے انہوں نے یہ تقاضا پورا کرنا تھا کہ ان کو سنا جائے، لیکن چونکہ وہ قانون سے آنکھیں چرانے کے بہانے ہیلی ڈھونڈ رہے تھے، آج حاضر نہیں ہوئے، اور حالانکہ میں بھی کرم ایجنسی اسی حلقے سے میں بھی کمپین میں مشغول ہوں، میں جب پہنچ سکتا ہوں، باقی ڈی پی او صاحب پہنچ گئے تھے، ایس پی صاحب پہنچ گئے تھے، ڈی ایس پی صاحب پہنچ گئے تھے، ڈخانے والے پہنچ گئے تھے، آر او صاحب پہنچ گئے تھے، ڈی آر او صاحب پہنچ گئے، تو فخر زمان صاحب کیوں نہیں پہنچے؟ لیکن وہ قانون کے سامنا نہیں کر سکتے، انہوں نے آنکھ چرانے کی کوشش کی، اس لیے وہ بہانہ کر کے ان کو ایک موقع دیا گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو ان کو کیا الیکشن کمیشن جو ہے نائل قرار دے دے گا اور الیکشن سے منع کر دے گا، یا کیا صورتحال بنے گی؟ آپ کے وکیل کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ الیکشن ایکٹ میں تو الیکشن رولز ہے اور روپا ہے، اس میں تو کلیئر کٹ ہے کہ جو بھی اس میں پایا گیا، وہ جو کینڈیڈیٹ نے اگر کیا تو ڈسکوالیفائی ہے، اور اگر کوئی سرکاری آفیسر اس میں پایا گیا تو 2 سال سزا ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے تک ہو سکتے ہیں سرکاری افسران کے لیے، اور کینڈیڈیٹ کے لیے تو ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے اس کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کیا کینڈیڈیٹ ہے جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے، ان کی حکومت ہے اور پاکستان ہے، یہ چیزیں الیکشن سے پہلے، الیکشن میں اب تقریباً 1 ہفتہ رہ گیا ہے، الیکشن سے پہلے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی یا اس کو بھی طول دے دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ جو ہے پرولونگ کیا جائے گا اس کو؟ میرے خیال میں الیکشن کمیشن میں کل پرسوں واوڈا صاحب کا بھی کیس تھا، اس طرح اور بھی کافی سارے کیس چل رہے ہیں، تو وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے جج صاحبان اپنی ساری ریکوائرمنٹ پوری ضرور کریں گے، لیکن اس کا ایک فائدہ تو ہمیں یہ ظاہراً ہوا کہ کم از کم کرم ایجنسی میں اس الیکشن میں پوسٹل ووٹ کے ذریعے سے جعلی ووٹ ڈالنے کی کسی میں ہمت آگے نہیں رہے گی، ایک تو ظاہری فائدہ ہوا، دوسری آئندہ کے الیکشن کے لیے بھی جو ہے کم از کم آفیشلز کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ مشینوں کو استعمال نہ، اس میں ٹوٹلی پولیس ڈپارٹمنٹ انوالو تھا۔ میری نظر میں ڈی پی او صاحب کی چشم پوشی سی، جس کو کنائونس انگریزی میں بولتے ہیں، کہ ان کی ایک مرضی شامل ہوئی تھی، ادروائز ڈی ایس پی کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ نکال کے لوگوں کے نام لکھ کے، والدیت لکھ کے، اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ کے ایک لسٹ تیار کیا گیا تھا، تو پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں پوری طرح انوالو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ہمت نہ کرے، کسی میں جرت نہ ہو کہ پری پول روگنگ کے لیے یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے الیکشن کو ریگنگ کیا جائے۔ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، حالانکہ اگر پچھلے 2 الیکشنز کو دیکھا جائے، ایک تو آپ کے بڑے بھائی مرحوم منیر خان اورکزئی صاحب جیتے تھے، وہ جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی جو پچھلی سیٹ تھی وہ بھی آپ کے جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ نے جیتی ہے۔ آپ بابائے کرم کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ میں تو 100% پر امید ہوں، اس لیے کہ بابائے کرم میں ہر کوئی اس کو جانتا ہے، بابائے کرم ایک خطاب اس کو دیا گیا، اس کا نام ہے سید جمال اورکزئی، اور پچھلی الیکشن میں بھی وہ رنرز تھے، 13,600 ووٹ لیے تھے، سیکنڈ پوزیشن پہ تھے۔ انہوں نے کرم ایجنسی میں پی ٹی آئی کو زندہ کیا، پی ٹی آئی کی روح میں جان پھینکی، اور پی ٹی آئی والوں کا ایک حوصلہ آ گیا، اور ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کرم کے لوگ ہماری فیملی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم جب بھی اقتدار میں رہے، ہم نے حاجی صاحب کو جو لقب دیے گئے تو خادم کرم تھا، اس نے سرو کیا لوگوں کو، اس نے کبھی ٹیلی فون بند نہیں کیا، اس نے عاجزی کی ہے، وہ گاؤں میں موجود رہا، وہ ہر مطلب غم میں خوشی میں لوگوں کے بیچ رہا، موجود رہا۔ کرم ایجنسی ایک وولٹائل قسم کی ایجنسی ہے، وہاں شیعہ سنی فسادات بھی ہو سکتے، ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتے رہے، ہم نے کبھی بھی اپنے قبیلوں کو، اپنے قوم کو، اپنے علاقے کو چھوڑا نہیں، ہم ہر تکلیف کی صورت میں وہاں پہنچے، میں خود پہنچا ہوں، میرے بھائی پہنچے، میں میری فیملی موجود تھی، جو بھی تکلیف کے وقت جو ہے ہم لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اس لیے کرم کے لوگ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کرم کے لوگ اس دفعہ ہماری وجہ سے بھی اور سید جمال کی وجہ سے بھی، کیونکہ سید جمال نے خود وہاں جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک مدرسہ انہوں نے اپنی طرف سے پچھلے 6 سالوں سے چلا رہا ہے، جس میں تقریباً 850 خواتین اس وقت زیر تعلیم طالبات،
جو پھر جو ہے عالمہ بن جائیں گے اور وہ پھر مزید جو ہے وہ دینی تعلیم جو ہے وہ نچھاور کریں گے اور روحانیت کے لیے جو ہے ایک قسم کی ان کی ایکٹیویٹی شروع ہے. وہاں ایک اتنی بڑی تعداد میں مدرسہ چلانا، پھر اس کے ڈرائیورز، گاڑیاں، عالم، مفتی، خواتین، ان کو تنخواہیں دینا، یتیم بچے بھی اس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کتابیں دینا، کھانا پینا بھی وہ دیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بابا کرم جو ہے وہ اس کا کڑن ہے علاقے کی تعلیم کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم چونکہ آج کل کمپین کے فیز میں ہیں اور لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اجی طرف کی طرف آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں، جو آئی کے لوگ آ رہے ہیں، آزاد لوگ آ رہے ہیں، قبیلیوں در قبیلی، جوک در جوک آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہوگا اس الیکشن میں، تو آپ کس کس کو کیا کیا نمبر دیں گے؟ میرے خیال میں بابا کرم لیڈ سے جیت جائیں گا، اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ کے لیے 3 کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ کمپٹیشن ٹف ہے. اس میں جو ہے وہ جمیل بھی ہے، اس میں اظرم خان بھی ہے، اور اس میں فخر رضمان بھی ہے. ان تینوں کا سیکنڈ کے لیے مقابلہ ہوگا. بابا جو ہے وہ ٹھاپے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. اس الیکشن میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ لائن پہ لیں. اب تو الیکشن بہت قریب ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کا ملنا ذرا مشکل ہو جائے گا ہمیں، لیکن انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور کرم کے حوالے سے جو بھی مسئلے مسائل درپیش ہوں گے آگے، اس پر آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. بڑے مہربانی آپ کی ہوئی. تھینک یو. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آئے ہوں گے ان کا آپ کو جواب آپ کو مل گیا ہوگا. الیکشن کی جو صورتحال آگے بنتی جائے گی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو اس سے آگاہ رکھیں، اور کرم ایجنسی میں بائی الیکشن کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہم آپ کو دے سکیں گے وہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.